جاپان کے کوسٹ سے دور بے پناہ ایک بڑا جائنٹ ایئرپورٹ سمندر میں تیر رہا ہے، اتنا بڑا کہ اسپیس میں موجود انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف سمندر میں دنیا کا بنایا گیا پہلا ایئرپورٹ ہے، بلکہ اسے زمین کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا برج، اپنی نوعیت کا سب سے لمبا پل بھی ہے۔ ایئرپورٹ کا اسٹیٹ آف دی ایئرپورٹ ڈیزائن جس جگہ پر بنایا ہے، یہ اس وقت انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا آئی لینڈ بھی تھا، جسے خاص اسی ایئرپورٹ کے لیے بنایا تھا۔ 20 ارب ڈالر یعنی 650 ارب روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، تو یہ ایک پورا پروجیکٹ انجینئرنگ ماسٹر پیس، لیکن کنسٹرکشن کے وقت اس میں ایک ایسی کیا کمی چھوڑی گئی تھی کہ یہ دن بدن سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ جاپان نے زمین کو چھوڑ کر سمندر میں ایئرپورٹ بنانے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ اب اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے انجینئرنگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ AYTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جدید ٹیکنالوجی اور دیگر دنیا سے 50 سال آگے چلنے کی بات کی جائے اور جاپان کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملے کا سامنا کرنے کے باوجود جس طرح جاپان نے اپنی قابلیت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ترقی کے منازل طے کیے، وہ بے شک قابل ستائش ہے۔ جاپان نے دوسری عالمی جنگ میں مکمل تباہی کے صرف 18 برس بعد دنیا کی پہلی ہائی سپیڈ ٹرین ٹوکائیڈو شنکاسی لانچ کر کے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا بھر میں گاڑیوں میں شاک ایبزاربر لگائے جاتے ہیں، لیکن جاپان میں فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کے وقت ان کی بنیادوں میں بھی شاک ایبزاربر لگائے جاتے ہیں تاکہ عمارتوں کو زلزلے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ایسا بھی نہیں کہ جاپان کا ہر منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور اکثر منصوبے بری طرح ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں موجود کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بناتے ہوئے بھی کچھ ایسی ہی غلطیاں کی گئیں جس کی جاپان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ جاپان کے کانسائی علاقے میں بنایا گیا یہ ایئرپورٹ اوساکا، کوئے اور کیوٹو ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کے 50 کلومیٹر کے علاقے میں ایئرپورٹ پہلے سے بھی موجود ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 ایئرپورٹ ہی کے ہوتے ہوئے کانسائی ایئرپورٹ کیوں تعمیر کیا گیا؟ جاپان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے کانسائی ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا، کیونکہ جو ایئرپورٹ پہلے سے اس علاقے میں موجود تھے، ان کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں آبادی موجود ہے، اس لیے ان کی توسیع کرنا ممکن نہیں تھا۔ جاپانی حکومت کو اپنی برآمدات بڑھانے اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اوساکا بے پر ایک ایئرپورٹ کی بہت ضرورت تھی۔ کانسائی علاقے میں جو زمین ایئرپورٹ کے لیے مناسب تھی، وہاں کھیتی باڑی کی جاتی تھی، اور وہاں کے کسانوں نے اپنی زمین ایئرپورٹ کے لیے دینے سے انکار کر دیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان نے فیصلہ کیا کہ ایئرپورٹ سمندر کے اندر تعمیر کیا جائے گا۔ اوساکا بے کا جو حصہ ایئرپورٹ کے لیے منتخب کیا گیا وہ 60 فٹ گہرا تھا۔ یہاں ایئرپورٹ تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں ایک جزیرہ بھی بنایا جائے۔ 1987 میں کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس منصوبے کے لیے $8 بلین مختص کیے گئے، لیکن مختلف مشکلات کی وجہ سے منصوبے کی لاگت $8 بلین سے بڑھتی ہوئی $20 بلین تک پہنچ گئی۔ انجینئرز کی جانب سے کانسائی ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے 2 جزائر ڈیزائن کیے گئے، جن میں ایک 4 جبکہ دوسرا 5 کلومیٹر لمبا تھا۔ جزائر کی تعمیر کے لیے 60 فٹ گہرے سمندر کو بھرنے کے لیے 750 ملین کیوسک فٹ مٹی کا استعمال کیا گیا۔ سطح سمندر کا معائنہ کرنے کے بعد اس قدر دیو قامت سٹرکچر کم از کم 19 فٹ تک زمین کے اندر دھنس سکتا ہے۔ منصوبے کی لاگت بچانے کے لیے انتظامیہ نے جزائر اور ایئرپورٹ کو 19 فٹ اندر دھنسنے کے حساب سے ڈیزائن کروایا
اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تعمیر کا پہلا مرحلہ سطح سمندر کو سخت کرنے کا تھا، جس کے لیے 10 لاکھ ڈرلنگ پائپوں کا استعمال کیا گیا۔ ان جزائر کی مضبوطی کا انحصار ان کے ارد پر تھا، جس کے لیے کنکریٹ کے 48,000 بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ انجینئر کو معلوم تھا کہ کانسائی ایئرپورٹ 19 فٹ تک زمین کے اندر دھنسے گا، لیکن حیران کن طور پر یہ اپنی تعمیر کے دوران ہی 34 فٹ تک زمین کے اندر دھنس چکا تھا۔ جن جزائر کو سمندر سے 65 فٹ اوپر تعمیر کیا گیا تھا، اس میں 34 فٹ ایئرپورٹ فنکشنل ہونے سے قبل ہی کم ہو گئے۔ اس کے باوجود ماہرین نے دعویٰ کیا کہ 50 سال میں ایئرپورٹ سمندر سے 13 فٹ کی اونچائی پر پہنچ کر مستحکم ہو جائے گی۔ یہاں بھی جاپانی ماہرین کا دعویٰ غلط ثابت ہوا، اور جس صورتحال کی وہ 50 سال بعد توقع کر رہے تھے، وہ صرف 10 سال بعد ہی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ کا دوسرا ٹرمینل آپریشن ہونے سے قبل کانسائی جزائر 52 فٹ زمین کے اندر دھنس کر 13 فٹ کی اونچائی تک پہنچ چکے تھے۔ ماہرین کے مطابق 2056 تک کانسائی ایئرپورٹ مزید 13 فٹ زمین کے اندر گھس کر سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اربوں ڈالر اس سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی سی وال کو مسلسل اونچا کی جا رہی ہے، جس پر اب تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں۔ جزائر کی بنیادوں میں ہائیڈرولک پمپ بھی نصب کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے ہر دوسرے سال جزائر کی فاؤنڈیشن کو 1.5 انچ اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ان اقدامات سے کانسائی ایئرپورٹ کے ڈوبنے کے خدشات ختم تو نہیں ہوئے، لیکن ڈوبنے کا عمل سست رفتار ضرور ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں AY TV کی اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔